السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مصلیاً اما بعد، محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو نیکی کی پہچان اور گناہ کی پہچان اس بارے میں ایک اہم بات بتلانے والا ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ اور میں آپ کو اس لیے یہ حدیث آج سنانے جا رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ مولانا گناہ کسے کہتے ہیں اور ہم کیسے پہچانیں کہ یہ گناہ ہے اور ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، ایسا کرنے سے ہم گنہگار ہو جائیں گے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2553 کی روشنی میں آج یہ بتلا دیتا ہوں کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں سوال کیا کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور برائی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر حسن الخلقی، کہ اے نواز، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی گڈ کیریکٹر کا نام ہے، نیکی اخلاق حسنہ کا نام ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، آج ہمارے اندر سب کچھ تو ہے لیکن اچھا اخلاق نہیں ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بازو میں رہنا نہیں چاہتا ہے، ایک مسلمان مسلمانوں کے محلے میں گھر بنانا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا اخلاق اتنا گر گیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بھائی فلاں آدمی تو نمازی تو ہے، حاجی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن اچھے اخلاق والا آدمی نہیں ہے۔ وہ جو ہے اپنے بیوی بچوں کو ستاتا ہے، پورے محلے میں ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اندر بھلائی نہیں ہے۔ تو نیکی کی پہچان اچھے اخلاق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برائی اور گناہ کی تعریف کی۔ برائی کی ڈیفینیشن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے کی کہ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، کہ اے نواز ہمیشہ یاد رکھنا کہ گناہ وہ ہے جس کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی کھٹکا پیدا ہو جائے، کوئی شک اور شبہ پیدا ہو جائے کہ ارے میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اور یہ چیز حلال ہے یا پھر حرام ہے۔ شک اگر آ جائے تو سمجھ لو کہ وہی گناہ ہے۔ اور دوسری پہچان، دوسری صفت گناہ کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کی کہ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تیرا ٹارگیٹ یہ ہو، تیری چاہت یہ ہو، تیری خواہش یہ ہو کہ لوگ اس گناہ کے بارے میں نہیں جانیں، اور تم لوگوں سے چھپ کر کے اگر کوئی کام کرتے ہو اور تمہارے دل کے اندر یہ بات ہے کہ اگر لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، تو یہی گناہ ہے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر اگر شک اور شبہ آ جائے اور دل کے اندر یہ چاہت ہو کہ لوگ اس کے بارے میں نہ جانیں اور لوگوں کا اس بارے میں جاننا ہمیں ناپسند ہو، تو سمجھ لیجئے کہ ہو نہ ہو وہ گناہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ جو پہچان بتلائی گئی ہے تو یہ نہیں کہ سب کے لیے کوئی بے نمازی ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اب وہ انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے دل میں یہ خیال ہی نہیں آتا ہے، یا پھر کوئی جو ہے شرابی ہے اور وہ بولتا ہے کہ نہیں میرے دل میں شک ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، میرے دل میں ایسا خیال ہی نہیں آتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کا دل زندہ ہے، یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جس کے دل میں ایمان ہے، یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ہے گناہ پر گناہ کرتے کرتے اس کا دل مردہ ہو گیا ہے اور وہ انسان اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنے لگے کہ میں گناہ نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے دل میں ایسا خیال ہی نہیں آتا ہے اور میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تو یاد رکھ لیجئے ایسے لوگوں کے کہنے سے گناہ کی تعریف نہیں بدل جائے گی۔